بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء۔ سب سے پہلے تو میں ساتھی اپنے بھائی اسامہ راٹھور کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہاں پہ بھی بٹھایا اور کتاب کے اندر بھی اتنے عظیم لیجنڈز آف دا بار کے ساتھ میرا نام بھی انہوں نے کنسیڈر کیا کہ شاید ینگسٹرز کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے یہاں پہ انکلوڈ کیا۔ اسامہ سے میری ملاقات شاید پچھلے سال کے اندر ہی ہوئی اور جوویندہ صاحب کے ایکچولی چینل کی وساطت سے ہی ہوئی ہے۔ لڑکے کو میں نے کافی پاس سے اسامہ راٹھور کو دیکھا ہے اور میں نے یہ جانا ہے کہ اس لڑکے کے اندر کچھ مختلف ہے، یہ کام کرنا چاہتا ہے، میری گفتگو اور یہ اپنے بار کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتا ہے۔ چینلز پہ انٹرویوز بھی کرتا تھا، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد کتاب لکھنا ایک بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہے اور ایک پرو ایکٹیو کتاب لکھنا یا کوئی ایفرٹ کرنا، اس میں بے شمار ایفرٹ انوالوڈ ہے، اتنے لوگوں سے بات کرنا، تو یہ بہت بڑی اس کی اچیومنٹ ہے۔ اتنی کم عمری کے اندر اس نے یہ اچیومنٹ حاصل کی، تو سب سے پہلے تو میں ان کو اس چیز کے اوپر کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ امید اور جتنے دل لگا کر یہ وکالت کی طرف کام وغیرہ کر رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی ان کا نام بھی مصنف کے اندر نہیں، لیجنڈز کی لسٹ کے اندر آئے گا، دنون کے اندر۔ ایک چیز میں آپ تمام دوستوں کے سامنے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ کہنے میں تو وکالت کو ہم ایک پروفیشن کہتے ہیں، مگر اس جنریشن میں اور آگے بڑھتی ہوئی جنریشن میں شاید ہم اس کو ایک پروفیشن کے طور کے اوپر ٹریٹ نہیں کرتے، روزی روٹی تک ہی محدود رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ایک پروفیشن ہے اور دنیا کے اندر اس کو پروفیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک تسلسل ہے، اس کے اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کو آپ پروفیشن کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کی صرف تصویریں یا دیوار کے اوپر نہیں موجود ہوتی، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے کرنے والے کام ہیں، ان کاموں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا جو دور موجود ہے اور سوشل میڈیا کا یہاں پہ سارا ہے، ہم ویڈیوز تو بنا لیتے ہیں مگر کتاب کی ایک پرماننس ہے، ہم کتابیں نہیں لکھتے۔ اس لحاظ سے بھی یہ اچیومنٹ بہت بڑی ہے کہ یہاں پہ دا نون کے نام سے، اب سوال یہ ہے کتاب کا نام ہے دا نون ہے یا داستان، اور آپ جو ساتھ کہہ رہے تھے قانون کا نون یہاں پہ ہے کہ انگریزی والا دا نون ہے، یا ابتدا کے اندر لطیفے میں تو ہم کہہ رہے تھے کہ دا نون ہی نہ ہو، پی ایم ایل این والے لوگوں کا کوئی کم از کم یہاں پہ اس پہ نہ سوچا جا رہا ہو۔ ایشو اس کے اندر یہ ہے، وہ میں نے اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اعتزاز صاحب کا بھی اس کے اندر ہی نام آ رہا ہے کتاب کے اندر۔ چلیں یہ تو لطیفہ ہو گیا، لیکن دیکھیں سیریس بات ایک یہ ہے، وکالت کے اندر آتے ہوئے روشنی آ گئی جی، وکالت کے اندر نون ہونا اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے۔ ایک یہ کتاب ہے دا نون، پاکستان کے اندر ہمارے جو کرنٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں، اور ایک یہ کتاب ہے انڈیا سے لیجنڈز آف دا بار، درگا داس باسو، سیروائے، ستالواد، پاکستان میں بیٹھ کے کتابیں لکھنے والے ان کے جو لیگل لومنریز ہیں ان کے نام موجود ہیں۔ سو ایک چیز تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، کتاب کے اندر نام ہونا اور ہمیں دا نون ہونا یا ہمارا نام ویسے عہدے دار ہونے کی وجہ سے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ پروفیشن کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ایک کمی اور ایک تکلیف جس کی مجھے نظر آئی، میں امید کروں گا کہ اگلے ایڈیشن کے اندر لیجنڈز آف دا بار کا بھی ذکر کیا جائے، اور میرے نزدیک لیجنڈ صرف عہدے دار نہیں ہوتے۔ احمد وحید خان صاحب لیجنڈ تھے، سول کے ماسٹر تھے۔ یہاں پر اگر ہم نے یاد نہ رکھا، اگر ہم ایک انسٹیٹیوشن ہے، بار ایسوسی ایشن ہے، بار کاؤنسل ہے، اور کتابیں اگر قانون پہ لکھتے ہیں تو عام وکیل کی ریپریزنٹیشن اس میں ہونی بہت ضروری ہے 50 سال کے لیے۔ ایک زمانے میں شفقت چوہان صاحب نے آئی بلیو یہاں پہ فنکشن کیا تھا، 50 ایئرز پلس کا جو ہے، کلانوری صاحب کے والد صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرنے کی بے شمار ضرورت ہے۔ اس کتاب میں زیادہ تر لوگ، میرے خیال میں تقریباً سارے لوگ حیات ہیں، مگر ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے لیجنڈز ہیں، ایس ایم ظفر صاحب سے لے کے یہاں تک سارے کے سارے، ان کو سیلیبریٹ کرنے کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں بے شمار اور لوگ بھی ہیں جو یہاں پہ ایڈ کیے جا سکتے، بالخصوص جنہوں نے وکالت میں اپنا نام کمایا۔ بیکاز اگر کتابوں میں نہیں لکھا جائے گا تو جیسے بارش میں آنسو نہیں ہوتے یا بارش کے قطرے نہیں ہو کے گر کے جذب ہو کے ختم ہو جاتے ہیں،
پچھلے ایک سال نے ہماری ایک سینئر جو پود ہے اس بار کی، اس میں سے بے شمار دوستوں کو ہمارے سے جدا کر لیا۔ اے کے ڈوگر صاحب لے لیں، آپ عدلیہ بچاؤ والے ہمارے دوست لے لیجئے، بے شمار دوست اب ہم میں نہیں رہے۔ ان کو اگر ریکارڈ نہیں کیا گیا اور ان کی باتیں وغیرہ یہاں پہ نہیں کی گئیں تو ہماری جو ایک اس انسٹیٹیوشن تو اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشن وہ چیز ہوتی ہے جس کی انسٹیٹیوشنل میموری بھی ہوتی ہے۔ اس کی وساطت کے اندر جن لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر اپنی زندگی دی ہوتی ہے ان کو یاد رکھنا اور ان کے ایونٹس، ان کے مقدمے۔ ایک چیز اور میں اسامہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اس کتاب کے اندر لوگوں نے جو مقدمے کیے ہیں بطور وکیل یہاں پہ، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ قانون دان میں بھی ہمارے قانون دان کے نام سے ایک چینل ہے، ان سے بھی ہماری بات چیت وغیرہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ینگسٹرز کو دیکھ کے کہ یار وہ میری طرح کا ہی بندہ تھا۔ بھٹر صاحب آج صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، کہاں سے آئے، کس طریقے سے ہوئے، کہانی رکھ کے آپ کے دل کے اندر بھی یہ بیچ میں ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ موقع ملے گا، میں بھی انہی طریقے کا بندہ ہوں اور ان کی بھی کوئی خاندانی، میں تو تیسری پشت کا وکیل تھا، شاید اس طریقے سے خوش قسمت ہوں، لیکن بے شمار دوستوں نے یہاں پہ یہ بھی کیا ہے۔ اس لیے بھی یہ چیزیں رپورٹ کرنا اور لوگوں کی چیزیں رپورٹ کر کے آپ کے سامنے کتاب کے اندر پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ سو ونس اگین اینڈ کے اندر میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے تو ذاتی طور پہ بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ آپ کے پاس اسٹیج کے اوپر سامنے موجود ہوں، کتاب میں بھی آپ نے ڈالا، مگر آپ تمام دوستوں سے خاص طور پہ ہماری جو ینگ پود ہے ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کے اندر اپنا نام ڈلوانا ہے۔ آج اعادہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے نام کا نام اس کتاب کے اندر موجود ہے تو میرا بھی انشاءاللہ ہوگا، اور اگر آپ یہ ہمت وغیرہ اور یہ نقطہ لے کے آپ آگے چلیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ جو ہمارا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور قانون کا جو پودا ہے، ایک درخت ہے، اس کی ایک بہت پھلنے پھولنے والی شاخ کا ایک حصہ ہوں گے۔ سو ونس اگین اسامہ صاحب، ایکسلنٹ ورک اور کمپلیمنٹس ٹو یو، تھینک یو۔